بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مرادنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہم نے گزشتہ دنوں ایک کورس کا آغاز کیا جس میں الحمدللہ قرآن پاک کی، چونکہ عربی زبان میں ہے تو اس کی گرامر کو، کیا فعل ماضی ہے، کیا فعل مضارع ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، پھر اس میں ناؤن کون سے ہیں، پھر اس میں ورب کیا ہے، ورب کی کتنی فارم ہے، پریپوزیشن کتنی ہے، کیسی ہے، یہ تمام چیزوں کو الحمدللہ ہم نے سمجھا، اور آج اس درس کا سمجھنے کے آخری سلسلہ ہے، مگر اس میں کچھ چیزیں جو باقی رہ گئی تھیں میں کوشش کروں گا کہ آج انشاءاللہ عز و جل ان کو بیان کر دوں۔ تو اس لیسن میں، لیسن نمبر 35 میں نون ثقیلہ یا نون تاکید جب کسی جملے یا بات میں تاکید پیدا کرنا مقصد ہو تو فعل مضارع کے شروع میں لام اور آخر میں نون مشدد کا اضافہ کیا جاتا ہے، جسے نون ثقیلہ یا نون تاکید کہتے ہیں۔ جب نون تاکید کا اضافہ کیا جائے تو حسب ذیل قواعد کے تابع ہوگا۔ عین کلمے کی حرکت بدستور قائم رہے گی، واحد میں لام کلمے پر زبر ہوگا اور جمع میں واو کو ہٹا کر ہر لام کلمے پر جو ہے وہ دمہ دے دیا جائے گا، یعنی پیش دے دیا جائے گا۔ جیسے تدخلو سے تدخلون ہوتا ہے، تدخلو سے ہی ہوگا لتدخلن، لتدخلن، اور تدخلون سے ہوگا لتدخلن، واو نہیں آئے گا، واو گر جائے گا۔ اس نون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکید اب اس میں ہو گئی۔ تدخلو کا مطلب ہے آپ کھولتے ہو، لتدخلن آپ ضرور کھولتے ہو یا آپ ضرور کھولو گے، تدخلن تم سب، بلکہ تدخلو کا مطلب داخل ہونا ہے نا، سوری، تدخلو آپ داخل ہوتے ہو، لتدخلن تم ضرور داخل ہوگے، اور تدخلن کا بنے گا لتدخلن تم سب ضرور داخل ہوگے، لیفتحن تم سب ضرور کھولو گے، وہ سب ضرور کھولیں گے، اور لتفتحن تم سب ضرور کھولو گے۔ اسی طرح لتنصرن آپ ضرور مدد کرو گے، لتنصرن آپ سب ضرور مدد کرو گے۔ اس میں را کے زبر اور را کے پیش سے آپ فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ واحد ہے یا جمع ہے۔ یہی سیریز، یہی انداز سب پر رہے گا۔ باب تفعیل میں بھی اسی طرح ہے کہ یبدلو کا مطلب ہے کہ وہ تبدیل کرتا ہے، یا یبشرو کا مطلب ہے وہ خوشخبری دیتا ہے، لیبشرن وہ ضرور خوشخبری دے گا، لیبشرن وہ ضرور خوشخبری دے گا۔ اسی طرح نسبحو کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سب تسبیح کرتے ہیں، لنسبحن ہم ضرور تسبیح کرتے ہیں یا ہم ضرور تسبیح کریں گے۔ اقاتلو میں جھگڑا کرتا ہوں، میں قتال کرتا ہوں، لأقاتلن میں ضرور قتال کروں گا، لنہاجرن ہم ضرور ہجرت کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نون تاکید یا نون ثقیلہ کہلاتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی انداز میں شروع میں لام مفتوح کا اضافہ ہوگا اور آخر میں نون تاکید کا نون مشدد بڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اگلے لیسن پہ، یہ ہے فعل نہیں۔ آپ نے پڑھا کہ ایک ہوتا ہے فعل ماضی جس میں کسی پاسٹ ٹینس میں، ایک فعل ماضی میں یعنی گزشتہ زمانے میں کسی کام کی خبر دی جاتی ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے فعل مضارع جس میں کسی کام کے حال یا مستقبل کے ہونے میں خبر دی جاتی ہے، کسی کام کے زمانہ مستقبل یا زمانہ حال کے ہونے کی خبر دی جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے فعل امر جس میں کمانڈ دی جاتی ہے کہ یہ کام کرو، اور ایک ہے فعل نہیں جس میں کام سے منع کیا جاتا ہے کہ یہ کام مت کرو۔ وہ فعل جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے سے روکا جائے یا کسی کام سے منع کیا جائے، وہ فعل نہیں کہلاتا ہے۔ فعل امر قریب بفعل ماضی ہوتا ہے، جبکہ فعل نہیں قریب بفعل مضارع ہوتا ہے۔ نیز فعل مضارع کو فعل نہیں بنانے کے لیے واحد میں اس کے لام حرف کے ضمہ کو ساکن سے ساکن کر دیا جائے گا، اور جمع میں نون گرا دیا جائے گا۔ یعنی اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے جو آخر کا ضمہ ہے نا اس کو ساکن کر دیں۔ تقدمو کا مطلب ہوتا ہے تقدمو آپ بڑھاتے ہو،
لا لگایا اور اس لا نے ایکشن یہ کیا کہ آخر کو ساکن کر دیا. لا تقدم، آپ آگے مت بڑھاؤ یا آپ آگے مت بڑھو. تقدمون، وہ سب آگے بڑھتے ہیں، تم سب آگے بڑھتے ہو. لا تقدمو، تم سب آگے مت بڑھو یا تم سب آگے مت بڑھاؤ. نون گر گیا تو اسلام نے کیا عمل کیا؟ اسلام نے واحد میں ساکن کر دیا اور جمع میں نون کو گرا دیا. اور اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ کام مت کرو. فعل مضارع پر داخل ہوگا اور ساؤنڈ یہ دے گا کہ یہ کام مت کرو. لا تذهب، تم مت جاؤ. لا تذهبوا، تم سب مت جاؤ. لا تحشر، تم مت جمع ہو. لا تحشروا، تم سب مت جمع ہو. لا تکذب، جھوٹ مت بولو تم. لا تکذبوا، تم سب جھوٹ مت بولو. ٹھیک ہے، اس طرح. لا تقاتل، تم جھگڑا مت کرو، جہاد مت کرو یا قتال مت کرو. لا تقاتلوا، تم سب قتال مت کرو. لا تقم، تم قائم مت کرو. لا تقیموا، تم سب قائم مت کرو. لا تحبوا، تم سب محبت نہ کرو. ٹھیک ہے، یہ ہے کسی بھی کام سے منع کرنا. اس کے بعد آ جاتے ہیں، یہ ہو گیا فعل نہیں. تو فعل نہیں میں شروع میں لام لگے گا، جو واحد ہے اس کے آخر کو ساکن کر دے گا، جمع کے آخر کا نون گرا دے گا، اور مطلب یہ دے گا کہ یہ کام مت کرو. کمانڈ ہے مگر کمانڈ کسی کام سے رکنے کی ہے. اور ایگزامپل اس پوری فائل میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. 36 لیسن کے اگر بی میں ہم آتے ہیں تو لفظ ذی، ذا اور ذو کا استعمال میں نے سمجھایا تھا اپنے پچھلے کلاسز میں. ان تینوں الفاظ کے معنی ہوتے ہیں والا یا والی یا والے. جیسے رب ذوالجلال، تو رب پروردگار، ذوالجلال جلال والا. ذو النورین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ لقب حضرت سیدنا عثمان غنی کو دیا، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ایک کے بعد دوسری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی تھیں، تو اب دو نور والے ہوئے. ذو النورین، دو نور والے. ذو العرش، عرش والا. ذو سعۃ، وسعت والا. ذو القوہ، قوت والا. ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ تعالیٰ ضرور فضل والا ہے. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، فضل کرنے والا ہے عالمین پر. ٹھیک ہے، اسی طرح واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا بھی ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم فضل والا ہے. وربک الغنی ذو الرحمہ، اور تیرا رب غنی بے پرواہ، ذو الرحمہ رحمت والا ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کی تکذیب کریں، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب رحمت والا ہے اور وسیع رحمت والا ہے. رفیع الدرجات ذو العرش، بلند درجات والا اور عرش والا، عرش کا مالک. ذو عقاب علیم، وہ دردناک عذاب دینے پر بھی چونکہ قادر ہے. ان ربک لذو مغفرت، بے شک تیرا رب ضرور مغفرت کرنے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والا تیرے رب کی ذات ہے، ذو الجلال والاکرام، جو جلال والا اور اکرام والا ہے. وبالوالدین احسانا وذی القربى، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور قریبی رشتہ داروں، قرابت والوں کے ساتھ. والا، والے، والو، قرابت والوں کے ساتھ. اسی طرح آپ دیکھتے جائیں گے تو آپ کو اس کی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں لیسن نمبر 37 میں. تو یہاں ارشاد ہوا، یہاں جو میں نے باتیں نوٹ کی ہیں وہ اولی، اولو، اہل اور آل، اس کی چند مثالیں. اولو جو ہے، اولی اور اولو، اس کا مطلب بھی والا ہے، اور اہل کا مطلب اہل خاندان، اور آل کا مطلب اولاد بھی ہوتا ہے اور اصحاب بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو نصیحت حاصل کرو اے بصیرت والو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر منکم، جو حکم والے ہیں ان تم میں سے، ان کی اطاعت کرو. حکم والے،
اولو کا مطلب والے، حکم والے، تم میں سے جو حکم والے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ وہ کون ہیں؟ جو حکمران ہوتے ہیں جبکہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر حکم دیں۔ اسی طرح وما یتذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ اللہ کا مطلب مگر، اولو الالباب عقل والے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اسی طرح قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید واذا حضر القسمۃ اولو، تو اولو کا مطلب والا یا والے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کیجئے جیسا کہ صبر کیا اولو العزم، عزم والے رسول جو تھے انہوں نے۔ اب اہل دیکھ لیجئے، اہل کا مطلب اہل کا مطلب خاندان بھی ہے، اہل کا مطلب رشتہ دار بھی ہے، اہل کا مطلب گھر والے بھی ہیں، اہل کتاب کا مطلب کتاب والے۔ فاسألوا اہل الذکری، تو سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ اور آل وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے۔ اسی طرح وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اس نے اپنی نعمتوں کو مکمل فرمایا آپ پر اور آل یعقوب پر۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح کو چن لیا، اور آل ابراہیم اور آل عمران کو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور عمران کی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو، علی العالمین، سارے جہانوں پر۔ تو یہ آل، اولو اور اہل، اس کا آپ نے استعمال دیکھا اس لیسن میں۔ 38 میں اگر ہم جاتے ہیں قرآن پاک میں چند الفاظ یوں آتے ہیں: سبحان، نعمہ، بئس، ریب، سوء، مثل اور مثل۔ سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک، اور نعمہ کا مطلب ہوتا ہے اچھا، بئس کا مطلب ہے برا، ریبہ کا مطلب ہے شک، سوء کا مطلب ہے برا، اور مثل اور مثل مثالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر اس کے معنی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان فری فرام ڈیفیکٹس، یعنی برائی سے پاک، عیب سے پاک۔ نعمہ کیا ہی خوب، واٹ این ایکسلنٹ، اور بئسا کا مطلب کیا ہی برا، اور ریب کا مطلب ڈاؤٹ، شک، سو برائی کو کہتے ہیں، مثل سملر کو کہتے ہیں، اور لائک، اور مثل جس کی جمع امثال ہے، یہ ایگزامپل دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی چند مثالیں: قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، وہ بولے سبحانک، پاکی ہے تجھے، لا علم لنا، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے وہ جو تو نے ہمیں سکھایا۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ ذات، پاکی ہے اس سے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ جب بھی کہا جاتا ہے سبحان اللہ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ من کل عیب ونقص، منزہ من العیب، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ تو سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، ان یکون لہ ولد، کہ اس کا لڑکا ہو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو راتوں رات کے مختصر سے حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ لیلن کے اوپر جو تنوین ہے نا، یہ بتا رہی ہے کہ رات کا مختصر حصہ۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اسی طرح سبحان ربک رب العزت، بہت ساری آیتیں وہ ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ونعم اجر العاملین، اور کیا ہی اچھا اجر ہے کام کرنے والوں کے لیے، کام کرنے والوں کا اجر کیا ہی اچھا ہے۔ قالوا حسبنا اللہ، انہوں نے کہا حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین کارساز ہے، بڑے کام بنانے والا ہے میرا رب۔ واعتصموا باللہ هو مولاکم، واعتصموا باللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی پاک ذات ہے، کیا ہی زبردست مولا ہے، اور کیا ہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور تحقیق ہم نے ندا کی نوح کو، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو کیا ہی خوب ہیں جواب دینے والے۔
انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے آپ کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، بندوں میں ایکسلنٹ بہترین بندہ، انہ اواب، بے شک وہ آہیں بھرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی، کسی نبی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، غالباً یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بات ہے، واللہ عالم، صحیح برابر یاد نہیں ہے مجھے، لیکن شاید یہ انہی کے متعلق بات ہے۔ فقدرنا فنعم القادرون۔ اسی طرح بئس کا مطلب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بئس کا مطلب ہے برا، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، ضرور برا ٹھکانہ ہے، بئس المصیر، بری رہنے کی جگہ ہے، بئس القرار، قرار ہونے کے لیے کتنی ہی بری، جہنم یصلونہا وبئس القرار، جہنم کتنی ہی بری رہنے کی جگہ ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اب یہ دیکھیں فعل نہیں کی مثال آ گئی، ولا تنابزوا بالالقاب، برے القابات کے ساتھ نہ پکارو، بئس الاسم الفسوق، کتنا ہی برا نام ہے کسی کو فاسق کہنا، کہ تو فاسق ہے، گناہ گار ہے، یہ بھی گالی ہے نا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی کو ایمان لانے کے بعد فاسق کہنا کتنا برا ہے۔ تو بئس کا مطلب ہوتا ہے برا، اور تیسرا جو لفظ ہمارے پاس تھا وہ ہے ریب، ریب کا مطلب ہوتا ہے شک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ہمارا پروردگار انک جامع الناس، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم، اس دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس دن میں کوئی شک نہیں۔ تو ریب کا مطلب شک، اور لا ریب کا مطلب کوئی شک نہیں ہے۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت تو ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک اور لفظ جو آج کے سبق میں ہم نے سیکھنا ہے وہ ہے لفظ سوء، اور سوء کا مطلب ہوتا ہے برا۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور فحش کا، اور لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ برائی کا چرچا کیا جائے۔ جہر کا مطلب ہوتا ہے نا جہری نماز جس میں آواز بلند ہوتی ہے، تو لا يحب اللہ الجہر، اللہ تعالیٰ جہر کو پسند نہیں فرماتا، بالسوء من القول، بری بات کے جہر کو پسند نہیں فرماتا، من القول یعنی باتوں میں، الا من ظلم، سوائے وہ جس پر ظلم ہوا، جس پر ظلم کیا گیا، مجہول ہے ظلمہ، جس پر ظلم کیا گیا وہ تو بولے گا، وہ تو بتائے گا کہ مجھ پر کیا ہوا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس اونٹنی کو، ہا ضمیر کا جو مرجع ہے تمسوہا میں، ہا وہ اونٹنی کی طرف ہے، ناقہ کی طرف، لا تمسوہا بسوء، اس ناقہ کو، اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا، لا تمسو، تم اسے مس نہ کرنا، دیکھیں نون گر گیا، فعل نہیں میں نون گر جاتا ہے، لا تمسو نہ نہیں ہے بلکہ لا تمسو، تم اسے مت چھوو، ہا اس اونٹنی کو، بسوء برائی کے ساتھ، فیأخذکم تو پکڑ لے گا تمہیں، عذاب علیم دردناک عذاب، اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ جَيْبِكَ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور اپنا ہاتھ اپنے جیب میں داخل کریں، تخرج بیضاء من غیر سوء، باہر جب آئے گا تو بغیر کسی برائی کے چمکتا دمکتا باہر تشریف لائے گا، باہر آئے گا۔ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، حضرت مریم کو لوگوں نے کہا ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ برا آدمی تو نہیں تھا، ما کان نہیں تھا، ابو کی تیرا باپ، امرأ سوء برا آدمی، وما کانت امک بغیہ اور نہ ہی تیری ماں ایسی تھی۔ ان لوگوں نے یہ بکواس کی کہ چونکہ تیرے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے تو پھر تو کیسے بغیر باپ کے بیٹا لے آئی، حالانکہ تو اللہ تعالیٰ کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پروردگار عز و جل کے نبی اور پروردگار عز و جل کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ قوم ہے جو، وہ بری قوم ہے جو فاسق ہے۔ تو یہ لفظ سوء کی میں نے چند مثالیں دی آپ کو۔ علیہم دائرۃ السوء، ان پر برائی کا دائرہ ہے، وغضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب ہو ان سب پر، ولعنہم اور لعنت ہو۔ اچھا، لفظ مثل کا مطلب ہوتا ہے جیسا،
ٹھیک ہے نا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ کوئی ایک صورت اس کی مثل، اس کی صورت کوئی ایک اس کی مثل، یعنی قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں، قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں، اس کے مثل کوئی ایک ہی لے آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ. ایک اور جگہ ارشاد ہوا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کی مثل ہے، یعنی جتنا وراثت میں دو بیٹیوں کو ملے گا اتنا ایک بیٹے کو ملے گا. مثلو کا مطلب اس کی مثل. قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے بے شک میں بشر ہوں تمہاری مثل. یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل اپنے جیسا سمجھ لینا یہ تو بہت بڑی خطا ہے، غلطی ہے. بشر ہونے میں تمہارے مثل ہوں، لیکن میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں. خاص بات یہ ہے کہ یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، تمہاری طرف تو نہیں کی جاتی. ہاں بشریت میں تمہاری جیسا ہوں، جیسے تم انسان ہو، تو میں فرشتہ نہیں ہوں، میں بشر ہوں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ بولے آپ تو نہیں ہو مگر بشر ہماری طرح. اب دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو وہاں جو سینیریو اور جو بات ہے وہ ایک الگ بات ہے. جبکہ لوگوں کا یہ کہنا کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، یہ تو کافروں کا طریقہ تھا. وہ کہتے تھے ما انتم الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر بشر ہماری طرح. نبیوں سے کہتے تھے تم تو ہماری طرح بشر ہو. تو جب لوگوں نے کہا کہ تم ہماری طرح بشر ہو، تو اس کو قرآن پاک نے اس کانٹینٹ کو اس میں لیا کہ یہ انہوں نے برا جملہ کہا. اس لیے ہماری یہ مجال نہیں ہے کہ ہم نبیوں کو کہے کہ یہ تو ہماری طرح ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں بشریت میں تمہارے جیسا ہوں، یہ بات اور ہے. لیکن بندوں کو یہ روا نہیں ہے کہ بندے کہیں کہ نبی تو ہمارے جیسے ہوتے ہیں یا ہم نبیوں جیسے ہیں، معاذ اللہ. اس بات کو تو آپ دیکھیں نا کس انداز پہ لیا ہے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، یہ کافروں کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ تو نہیں ہیں مگر بشر ہماری طرح، آپ تو ہماری طرح انسان ہی تو ہیں. اس کے بعد آ جائیں تو مثل کی آپ نے دیکھ لی مثالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال؟ کلاس چل رہی ہے، آپ شریک ہو جائیں. پاپا ابھی آئے ہیں گھر تو ٹھیک ہے شامل ہو جائیں، مائک میوٹ کر لیں اور شامل رہیں. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح وللہ المثل الاعلی وہو العزیز الحکیم. تو یہ مثل کی ہو گئی، 38 تک ہو گیا. 39 اس میں کیا ہے؟ یہ ہے فعل مجہول جو آپ پڑھ چکے ہیں، پیسو وائس. ایک بار پھر آپ اس کو دہرا لیں گے کہ وہ فعل جس کی نسبت مفعول بھی کی طرف ہوتی ہے، یعنی جو اس کا مفعول ہو اس کی طرف. جیسے نصر زید، زید کی مدد کی گئی. حقیقت میں تو مدد اس کی ہو رہی ہے تو وہ آبجیکٹ ہوا نا، تو یہ فعل ہوتا ہے پھر ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے، اور اسی آبجیکٹ کو نائب الفاعل کہہ دیتے ہیں. اور اس طرح کے جملوں میں سبجیکٹ ورڈز میں آپ کو نہیں ملتا. جیسے فتحہ، کھولا گیا، کس نے کھولا پتہ نہیں. نصرہ، مدد کیا گیا. ضربہ، مارا گیا. سمعہ، سنا گیا. علما، سکھایا گیا. بورکا، برکت دیا گیا. اور اسلمہ، اس نے تسلیم کیا. اسلمہ، تسلیم کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ فعل مجہول کے آپ نے بہت تفصیل سے پہلے آلریڈی آپ پڑھ چکے تھے. کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. باقی میں نے آپ کو سلائیڈز بھیج دی ہیں، اور بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ گروپ پہ بھی اس کو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اپنا بہت خیال رکھیے گا. قرآن پاک پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، اور جب بھی ترجمہ پڑھنا ہو، ترجمہ قرآن کنز الایمان اور یا یہ پڑھیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ تفسیر صراط الجنان پڑھ سکتے ہیں، تفسیر ضیاء القرآن پڑھ سکتے ہیں، تفسیر مظہری پڑھ سکتے ہیں. جو بھی آپ کو یہ اس انداز کی تفاسیر ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تفسیر صراط الجنان چونکہ آج کے دور کی لکھی ہوئی ایک اچھی تفسیر ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں آپ. اور معرفت القرآن ترجمہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک پڑھتے رہیں گے. اور جو آپ نے یہ سیکھا ہے اس کے امپلیمنٹ کے لیے میں ضرور کہوں گا کہ روزانہ
کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی کریں اسی انداز پر جس طرح ترجمہ کرنا ہم نے سیکھا ہے. ابھی مزید انشاءاللہ ٹیوزڈے سے جو ہماری کلاسز شروع ہوں گی تو اس میں یعنی یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے کورس کا ہی تتمہ ہے، یعنی آپ کے کورس کا ہی ایک برانچ ہے یا اسی کا ایک حصہ ہے کہ جو گرامر آپ نے پڑھی ہے، جو صرف و نحو آپ نے پڑھی ہے، جو قواعد آپ نے پڑھے ہیں، جو رولز آپ نے پڑھے ہیں، اس کو ہم اس کا امپلیمنٹ کریں گے آیتوں پر. تو ان جو کلاسز ہوں گی جس کا شیڈیول میں آلریڈی آپ سے شیئر کر چکا ہوں اس میں ضرور شامل ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہماری حاضری کو اللہ قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم